أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی اہم ترین باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن قَادُوا، اگرچہ قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، البتہ وہ آپ کو عاجز کر دیتے، آپ کو پھسلا دیتے، عاجز کر دیتے، من الارض، زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ وہ آپ کو نکال دیں، منہا، اس سرزمین سے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب کفار مکہ آپ کو توحید کو بیان کرنے سے آپ کو نہ روک سکے، طرح طرح کی تدبیریں، طرح طرح کے معاملات کیے لیکن آپ کو نہ روک سکے، تو پھر آپ کو انہوں نے یہ کیا کہ آپ کو وہ سخت پریشان کرنے لگے، سخت بے چین کرنے لگے، تاکہ آپ گھبراہٹ میں آ کر بے چینی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں مکہ چھوڑ جائیں، مکہ سے نکل جائیں، یعنی آپ کو تنگ کرنے لگے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بالکل قریب تھا، اور یقیناً پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے نبی نے انہوں اتنا پریشان کیا کہ اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے، مکہ چھوڑ گئے۔ اہل مکہ اور کفار مکہ کی پریشانیوں اور کارستانیوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب آپ یہ زمین چھوڑ جائیں گے، زمین سے چلے جائیں گے، مکہ سے نکل جائیں گے، وَإِذَن، تو تب لا يَلْبَثُونَ، نہیں وہ ٹھہریں گے، خلافہ کا آپ کے پیچھے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا وقت۔ یعنی جب اہل مکہ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے تو پھر مکہ والے بھی سرزمین کے اوپر نہیں ٹھہریں گے مگر تھوڑا سا۔ اور یقیناً میرے محترم بھائیو ایسا ہی ہوا۔ جب نبی علیہ السلام کو تقریباً 1.5 سال ہوا تھا کہ آپ مدینہ میں پہنچے، 1.5 سال کے بعد بدر کے موقع کے اوپر کفار مکہ کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، بڑے بڑے جو ان کے لیڈر تھے، رہنما تھے، وہ مارے گئے۔ نبی علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے اہل مکہ قحط اور خوف کا شکار ہو گئے۔ اور یہیں بس نہیں، 8 ہجری کے اندر تھوڑے سے عرصے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے اور پورا مکہ فتح ہو گیا، اور تمام مکے والوں کا غرور خاک میں مل گیا۔ میرے محترم بھائیو، یہ کوئی ذلت، کم ذلت نہیں تھی اہل مکہ کے لیے کہ جس انسان کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا، 2-3 سال کے بعد وہی انسان دوبارہ فاتح بن کر مکے میں داخل ہوتا ہے اور اہل مکہ کی حکومت کو ختم کر دیتا ہے۔ ان کی تمام سلطنتیں، ان کی تمام جو عزت تھی وہ خاک میں مل گئی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے میرے نبی کو نکالا تھا مکے سے، اور پھر میں نے بھی ان کو مکہ کے اندر بہت کم عرصہ رہنے دیا۔ وہی مکہ جناب محمد کریم علیہ السلام کی زندگی آ گیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، آخری بات، چھوٹی سی بات ہے، سنتا، یہ طریقہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، من قد ارسلنا، ان کے لیے بھی جو ہم نے بھیجے، قبل کا، آپ سے پہلے، من رسولنا، رسولوں میں سے، یعنی ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں ان کے درمیان بھی اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو قوم بھی نبی کو بستی سے نکال دیتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا تھا۔ معلوم ہوا کہ نبی کا وجود جو ہے یہ لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر میرے محترم بھائیوں،
جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کا وجود بھی اہل زمین پر اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی خاص تائید و نصرت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت رہی ہے کہ جب بھی کوئی قوم اپنی نبی کو اپنی بستی سے نکال دیتی تو ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے۔ اب مکہ کو تباہ و برباد نہیں کیا گیا، یعنی جس طرح باقی قومیں تباہ ہوئی ہیں جب انہوں نے اپنے نبی کو اپنی زمین سے نکالا، اس طرح مکہ تباہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے محترم بھائیو سورہ فتح کی آیت نمبر 25 کے اندر بھی ہے، سورہ الانفال کی آیت نمبر 33 کے اندر بھی اللہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ مکے کے اندر جب اللہ کے نبی مکے سے نکلے ہیں تو کچھ مسلمان مکے کے اندر رہ گئے تھے جو کسی وجہ سے ہجرت نہ کر پائے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اندر سے مسلمان تھے لیکن اپنا ایمان انہوں نے چھپایا ہوا تھا کہ جب وقت آیا تو ہم ظاہر کریں گے۔ اللہ کو علم تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ ان مکے والوں کی اولادوں میں سے کچھ لوگ ابھی مسلمان ہونے والے ہیں جو مسلمان ہوں گے، اس لیے میرے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو مکمل طور پہ تباہ نہیں کیا، لیکن بہت کم عرصہ کے اندر 1.5 سال کے عرصہ کے اندر میرے محترم بھائیوں ان کے 70 سردار مارے گئے، اور 1.5 سال کے بعد دیکھتے ہیں تو پورا مکہ فتح ہو گیا، اللہ نے مسلمانوں کو عزت دے دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور تم نہیں پاؤ گے میری سنت کو اس میں کوئی تبدیلی، یعنی اللہ کی سنت میں اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اب جو فیصلے بھی اللہ کرتا ہے وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہیں اور اس کی حکمت کے متقاضی ہیں، جو وہ فیصلہ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔